آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. آپ کو بتاؤں کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر سے مسجد میں کیا تبدیل کیا کہ انہیں ہر طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اب یہ بات صرف سفارتی رد عمل اور بیان بازی تک محدود نہیں ہے, بلکہ بات معاشی فیصلوں تک پہنچ چکی ہے. اب پھر وہ یونان ہو یا سعودی عربیہ, ان ممالک نے ترکی کے ساتھ ہر طرح کی تجارت میں پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی ہیں, اور حالات لمحہ بلمحہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پہ عام مسلمان تو بہت خوش ہیں, لیکن حکومتوں کے پاس شاید اپنی اپنی مجبوری ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات تو ایک طرف, لیکن اگر ترکی کے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے تو ایسے وقت میں تمام مسلم ممالک بھی ترکی کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے. دراصل آیا صوفیہ کے معاملے پر پہلے ہی ترک صدر طیب اردگان کے بارے میں مسلم ممالک کے حکمرانوں میں مختلف قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں. جہاں کچھ ان کو پسند کرتے ہیں, دوسری جانب ان کے حوالے سے کافی مخالفت بھی پائی جاتی ہے. ترک صدر کے مصری صدر سیسی کے ساتھ تعلقات مصر میں اخوان المسلمون کی وجہ سے کشیدگی کا شکار ہیں. طیب اردگان کے مطابق سیسی جو ہیں وہ فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں, اس لیے انہیں برسر اقتدار رہنے کا حق نہیں ہے, جبکہ دوسری جانب قاہرہ کا ماننا ہے کہ اخوان المسلمون ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اردگان اس کے حامی ہیں. یہی وجہ یہ دونوں ممالک لیبیا میں بھی آمنے سامنے ہیں. ترک ہو اماراتی تعلقات, یہ بھی کافی عرصے سے کشیدگی کا شکار ہیں. یہاں بھی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان نے طیب اردگان کو دوبارہ منتخب ہونے پہ مبارکباد بھی نہیں دی. دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کی کئی وجوہات ہیں. ان میں خلیجی تنازع اور اسلام کے معاملے پہ کافی اختلافات پائے جاتے ہیں, اور ان کے علاوہ ترکی میں ناکام باغی بغاوت کے بعد ترک میڈیا نے متحدہ عرب امارات میں باغیوں کی معاونت اور حمایت کے الزامات بھی عائد کیے تھے. سعودی عربیہ اور ترکی کے مابین اختلافات کی بنیادی وجہ مسلم ممالک کی قیادت ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تو ترکی پہ یہ بھی الزام عائد کر چکے ہیں کہ انقرہ اپنا طرز حکومت خطے کے دیگر ممالک پہ مسلط کرنے کی کوشش میں ہے. شامی صدر بشار الاسد کا شمار بھی صدر اردگان کے شدید مخالفت کرنے والوں میں ہوتا ہے, کیونکہ طیب اردگان شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے بشار الاسد کے اقتدار سے الگ ہونے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں, اور ایک تقریر میں تو اردگان یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ شام کو آزاد کروائیں گے. عراق کے ساتھ ترکی کے تعلقات 2016 سے پہلے تو ٹھیک تھے, لیکن اس کے بعد کشیدہ ہو گئے جب ترک فوجیں عراق کے شمالی علاقے میں داخل ہو گئی تھیں. عراق نے ترکی فوجی کارروائی کو اپنی ریاستی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیا, لیکن پاکستان کے ساتھ ترکی کے دوستانہ تعلقات کافی پرانے ہیں. دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہتے ہیں. طیب اردگان کے شریف خاندان کے ساتھ بھی قریبی تعلقات تھے, لیکن انہوں نے عمران خان کو بھی ویلکم کیا. یہاں تک کہ مسئلہ کشمیر پہ بھی ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی. قطر اور خلیجی ممالک کے مابین تنازع کے دوران ترکی نے قطر کی حمایت کر دی, اور اس کے سے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اقتصادی اور عسکری تعلقات بھی ہیں. اسی وجہ سے قطری امیر پرنس تمیم احمد ثانی صدر اردگان کو انتخابات کی مبارک دینے والے پہلے عالمی رہنما تھے. ایران اور ترکی کے درمیان پچھلے سال کئی برسوں کے دوران مزید مستحکم تعلقات ہوتے نظر آ رہی ہیں. اگر جو شامی تنازع خاص طور پہ صدر بشار الاسد کے حوالے سے ایران اور ترکی کا موقف مختلف ہے, لیکن اس تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک روس کے ساتھ مل کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مراکش اور ترکی کے مابین بھی قریبی تعلقات ہیں. ترکی نے مراکش میں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے. مراکشی وزیر اعظم سعد الدین العثمانی کی جماعت اور طیب اردگان کی سیاسی جماعت کے بھی آپس میں قریبی رابطے. طرابلس میں اقوام متحدہ کی مدد سے قائم حکومت ترک صدر کو بہت پسند کرتی ہے. ترکی نے طرابلس حکومت کی مدد کے لیے اپنے فوجی دستے حال ہی میں وہاں تعینات بھی کیے ہیں, لیکن مصر اور سعودی عربیہ لیبیا میں ترکی کا اثر رسوخ کم کرنا چاہتے ہیں. سوڈان کے مطابق صدر عمر حسن البشیر کا شمار سوڈان کے سابق صدر عمر حسن البشیر کا شمار ترک صدر طیب اردگان کے پرانے دوستوں میں ہوتا تھا. اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان قریبی اقتصادی تعلقات بھی تھے, لیکن البشیر حکومت کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی. مختلف اسلامی ممالک کے ساتھ مختلف طرح کے تعلقات ہونے کی وجہ سے آیا صوفیہ جیسے معاملے پر بھی ترکی کو مختلف طرح کا رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کئی اسلامی ممالک ترک صدر کو اس تاریخی فیصلے پر مبارکباد دے رہے ہیں. کہیں سعودی عربیہ ترکی پہ تجارتی پابندیاں لگا رہے ہیں. سعودی اور ترکی کے درمیان تعلقات تو پہلے ہی اچھے نہیں تھے, لیکن اب ترک حکام کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت مقامی کاروباری اداروں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ کاروبار نہ کرے. یہاں تک کہ احکامات دے دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی تاجر پابندی کے باوجود تجارت کی کوشش کرے تو سرحد پہ تازہ پھل اور سبزیاں لے جانے والے ٹرکس کو
हिरासत में ले लें। तुर्क हुक्काम ने इस मसले पर सऊदी अरेबिया से रब्ता भी किया और तुर्क वज़ीर तजारत ने अपने हम मनसब सऊदी को फ़ोन कॉल भी की, लेकिन सऊदी की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, बल्कि सऊदी हुक्काम इनफरादी तौर पर कारोबारी इदारों से रब्ता करके उन्हें तुर्क कंपनियों के साथ तजारत ना करने के अहकाम दे रहे हैं और साथ ही उन्हें ये भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर उन्होंने तुर्की के साथ तजारत ना रोकी तो उन्हें भारी जुर्माने आयद कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब तुर्की और यूनान, जो कि पहले ही रवायती हरीफ हैं, दोनों ममालिक के दरमियान मशरक़ बहरा रोम में तेल और गैस की तलाश के मामले के साथ साथ महाजरीन का मामला और कब्रस में भी तनाज़े का सबब है। और अब आया सोफिया के मामले पर भी यूनान के साथ तुर्की के मामला बहुत कशीदा हो गए हैं। पहले तो इस फैसले को लेकर दोनों ममालिक के माबैन सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। यूनानी वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि जो कुछ हुआ वो ताकत की निशानी नहीं बल्कि कमज़ोरी की अलामात हैं। और यूनानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि मौजूदा दौर के तुर्की में मजहबी और कौम परस्ताना रुझानात पर तमाम दुनिया हैरत ज़दा है। इस पर तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने अपना रद्द अमल देते हुए कहा, यह पेशरफ यूनान की इस्लाम और तुर्की से दुश्मनी की अक्कासी है। और साथ ही तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने एथेंस की गवर्नमेंट और अरकान पार्लियामेंट की जानिब से तनकीद को लोगों को तुर्की के ख़िलाफ़ उकसाने की एक कोशिश करार दिया। यूनान में मौजूद तमाम गिरजाघरों में घंटियाँ बजाकर भी आया सोफिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज किया गया। इस ज़ुबानी और सफारती जंग के बाद अब यूनान की ताजर बरादरी ने ऐलान किया कि तुर्की की तैयार करदा मसनूआत और खिदमात का बॉयकॉट करेंगे और इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर दिया। माजी में दोनों मुल्कों के दरमियान रवायती दुश्मनी के बावजूद पिछले चंद सालों में इनके दरमियान तजारत में खासा इजाफा हुआ है। यूनान तुर्की को $1.6 अरब माल बरामद करता है, जबकि तुर्की से $1.2 अरब का सामान खरीदता है। कोरोना वायरस की वजह से यूनान की मईशत पहली बुरहान का शिकार है और ऐसे हालात में तुर्की के साथ तजारती ताल्लुकात में रुकावट तो यूनान के लिए ज़्यादा ही खसारे का सौदा है। लेकिन इसके बावजूद यूनान की ताजर बरादरी इस बात में डटी हुई है कि उन्होंने तुर्की का बॉयकॉट करना है और साथ ही उनका इरादा है कि दूसरे यूरोपीय ममालिक से भी दरख्वास्त करेंगे तुर्क मसनूआत का बॉयकॉट करें। इस पर तुर्की का कहना है यूनान ज़रूरत से ज़्यादा रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा है और आने वाले दिनों में न जाने यह बॉयकॉट क्या सूरत हाल इख्तियार करता है। लेकिन इस वक्त तो ग्रीस का कहना है कि वो कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता और इसलिए उसने अपनी फ़ौजों को रेड अलर्ट कर दिया और किसी भी सरहदी इश्तिआल अंगेज़ी का जवाब देने के लिए तैयार है। जबकि टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान पहले ही कह चुके हैं कि हम बाइखलाक हर तजवीज़ पर बात करने का तैयार है, लेकिन जो कोई जबर से काम लेता है हम इसका जवाब मैदान जंग में देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इससे ज़्यादा करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तुर्की ने आया सोफिया को मस्जिद भी बना लिया, नमाज भी अदा कर ली गई। अब इस फैसले को तब्दील करने वाले तो हैं नहीं, लेकिन देखना यह है कि इस फैसले के जवाब में आने वाले रद्द अमल पर अब क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। सऊदी और यूनान के साथ मामला तय पा जाएंगे या हालात मज़ीद ख़राब होंगे। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।